PSTV اردو پیغام حق The Message of Truth. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، مسلسل کئی ہفتوں سے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر آپ تقریریں سنتے آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم خود اپنی اور اپنے اپنے گھروں کی اصلاح نہ کریں، اس لیے کہ ہم سے ہی اور ہمارے گھروں سے ہی مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور جب تک ہماری اور ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہو جاتی تب تک معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گھروں کی اصلاح کیوں اور کیسے، یعنی گھروں کی اصلاح کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو، گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے. قبل اس کے اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ گھر کہتے کس کو ہے. گھر اس جگہ کو نہیں کہتے ہیں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں. گھر اس بلڈنگ کا نام نہیں جس میں ہمارا قیام ہوتا ہے. حقیقت میں گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بزرگوں کی شفقت ہوتی ہے، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہوتی ہیں، جہاں ماں کا پیار ہوتا ہے، جہاں شوہر اور بیوی کی محبتیں ہوتی ہیں. گھر جو رشتوں سے بنتا ہے، بہت سارے لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ رہتے وہاں ہیں لیکن ان کے فیملی کے زیادہ تر افراد، زیادہ تر ممبر، ان کے بیوی بچے ان کے اپنے آبائی وطن میں رہتے ہیں، تو ان کا بھی دل اپنے گھر سے لگا ہوتا ہے، اسی کو گھر کہتے ہیں. تو گھروں کی اصلاح کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ آج گھروں میں بڑا بگاڑ ہے.
بچے کہیں جا رہے ہیں، بچیاں کچھ کر رہی ہیں، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، نوجوان نسل فحاشی عریانیت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ بزرگوں کا جو احترام تھا نوجوان نسل کے دلوں میں، وہ احترام دن بدن ختم ہوتے جاتا ہے۔ رشتوں کے درمیان جو آپسی تقدس تھا، رشتوں کا جو آپسی تقدس اور احترام تھا، وہ تقدس وہ احترام دن بدن مٹتے جا رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیڑی، سگریٹ، چرس، گانجا اور نہ جانے کون کون سی نشاور چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال گھروں کی اصلاح ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو اس تعلق سے چند اہم نکات، چند اہم پوائنٹس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اسے بغور سنا اور اسے اپنایا تو انشاءاللہ العزیز حتی المقدور ہمارے گھروں کی اصلاح ممکن ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک اچھی گھر والی کو لانا پڑے گا۔ گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اچھی گھر والی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع۔ ذرا غور سے سنیے گا، ایک جملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے تمام ٹریڈیشنز، اس زمانے کے تمام روایات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، عورتوں سے شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولحسبہا، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کا کردار اور اس کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود جب اپنے بچوں کی شادیاں کیا کرتے تھے وہ مالداری دیکھتے تھے، جہاں سے ان کو زیادہ مال ملتا وہی اپنے بچوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے یہاں نکاح کے سلسلے میں خوبصورتی معیار تھی، وہ اپنے ہونے والی بہو کے لیے، اپنے بچے کی بیوی کے لیے خوبصورت عورت تلاش کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کہ جتنی خوبصورت عورت میرے گھر میں آئے گی اتنا ہی میرا نام ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل عرب کے یہاں قبیلہ اور خاندان بہت مانا رکھتا ہے، وہ اپنے قبیلے اور خاندان میں ہی شادی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد ان تمام بنیادوں کو مٹا دیا، ان تمام بنیادوں کو ختم کر دیا، اور اسلام کہتا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں اگر کوئی سب سے بیسک، سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز اگر کوئی دیکھنے کی قابل ہے تو وہ دینداری ہے۔ اگر آپ کی بچی کے لیے، اگر آپ کے بچے کے لیے ایک دیندار لڑکی مل رہی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کتنا مال و دولت والی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کتنی پراپرٹی اور کتنی جائیداد والی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے، کس برادری سے ہے، بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی بھی ہے لیکن اگر لڑکی دیندار ہے تو ایسی لڑکی کو، دینداری کو ترجیح دو اور ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لاؤ اور کامیابی حاصل کر لو، اپنے گھروں کی اصلاح کر لو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، شادی کا معیار ذات اور برادری کو بنا لیا اور خوبصورتی کو بھی سب کچھ تم نے سمجھ لیا تو یاد رکھنا تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ آج جو ہمارے گھروں میں اتنا بگاڑ ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج شریعت اسلامیہ نے جو نکاح کا معیار ہمیں بتایا تھا آج ہم اس معیار سے ہٹ گئے۔ دینداری جو اصل معیار قرار دیا تھا نکاح کے سلسلے میں، آج بہت ہی کم لوگ دینداری کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے بھی ہیں تو سب سے آخر میں دیکھتے ہیں۔ اور ذات برادری جس کا تعلق اسلام سے دور دور تک نہیں ہے،
آج ہم نے اس کو اتنا رواج دیا ہے کہ وہی نکاح کے سلسلے میں، شادیوں کے معاملے میں اصل معیار قرار پا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی جو شرک و بدعت چھوڑ کر صحیح دین پر آتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ بریلویت یا دیوبندیت کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے ہیں، اور جب ان کو اپنے بچیوں کی شادی کرنے کی نوبت آتی ہے تو انہیں درد کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ بالآخر ایک باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی بیٹی کو ذات برادری کی وجہ سے ایسے گھرانے میں اپنی اس بچی کو رخصت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جہاں وہ لڑکی جا کر پھر سے شرک و بدعت میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کے ذمہ دار ہوں، اس کے ذمہ دار ہم اور اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، یاد رکھیے گا، اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایک نیک عورت ہوتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المرأة الصالحة الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ اس دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے۔ اس دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے قیمتی چیز ایک نیک عورت کیوں ہے؟ اس کی بھی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک نیک عورت چاہے تو پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جنت نما بنا سکتی ہے، اور ایک بری عورت، بدچلن عورت جنت نما گھر کو، جنت کی مثال بنے ہوئے گھر کو جہنم کا نہ بنا سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ کہ اے لوگوں، اگر دنیا میں تمہیں کوئی چیز اکٹھی کرنی ہے، دنیا کی کوئی چیز اگر تمہیں اپنے گھر میں لانی ہے، اپنے اندر لانی ہے، تو دنیا کی تم تین چیزوں کو اپنے اندر لا دو۔ نمبر 1، پہلی چیز، قلبًا شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو، اپنے دل کو ایسا بنا لو کہ ہر حال میں آپ کا دل اللہ کا شکریہ کرنے والا، چاہے کاروبار میں مندی آ جائے تو بھی آپ کے دل کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ ہو، اور جب آپ کا کاروبار اچھا سے اچھا چل رہا ہو اس حالت میں بھی آپ کے دل کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ جب آپ کے گھر میں مرغن اور ایک سے ایک شاندار کھانے بن رہے ہوں، اس وقت بھی آپ کے دل کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جب آپ کے گھر میں چٹنی روٹی بن رہی ہو، ایک وقت کا فاقہ ہو، تو اس وقت بھی آپ کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اپنے دل کو شکر گزار بنا لو۔ اس حدیث پاک کے ٹکڑے پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو شکر گزار بنا لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کو شکر گزار بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کو شکر گزار بنانا آسان ہے، زبان سے ماشاء اللہ اور الحمدللہ کہنا بڑا آسان ہے، جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں، ریئل میں آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو ذکر کرنے والی، اللہ کا نام لینے والی، اپنی زبان کو ایسا بنا لو کہ ہر حال میں آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اللہ کا نام لینے والی۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، زندگی کا کون سا ایسا معاملات ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا یا کوئی ذکر نہ بتایا؟ کھانے کی دعا، کھانے کی بات کی دعا، بیت الخلا جانے کی دعا، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا۔ زندگی کا کون سا ایسا موڑ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا یا کوئی ذکر نہ بتایا؟ اگر ایک مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو اپنا لے، اپنی نبی کی بتائی ہوئی ان دعاؤں کو یاد کر لے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو اس کی زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بھر رہے گی۔ تو دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو ذکر کرنے والی بنا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَزَوْجَةً تُعِينُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، کہ اے لوگوں،
تم اپنے گھر میں ایک ایسی بیوی لاؤ، اپنے گھر کے لیے ایک ایسی گھر والی لاؤ جو آخرت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرنے والی ہو، آخرت کے کاموں میں تمہارا ساتھ دینے والی ہو۔ کیسے ساتھ دینے والی ہو؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ ذرا اس حدیث پاک کو آپ غور سے سنیے اور اپنے گھروں کا، اپنے محلوں کا، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لیجیے کہ کیا آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے محلوں میں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا آج ایسی عورتیں اور کیا ایسے آج مرد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلی، کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد پر جو راتوں میں قیام اللیل کے لیے، راتوں میں نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہو، وَأَيْقَظَ امرأته، اور اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگاتا۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر اس کی بیوی اٹھنے سے انکار کرتے، اٹھنے سے منع کرتے، تو اس کے چہرے پر پانی ڈال کر پانی چھڑک کر اٹھاتا۔ کیا آپ میں کوئی ہے جو اتنی جرأت کر سکے کہ اپنی بیوی کے لیے راتوں میں نماز تہجد کے لیے اٹھا سکے؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد کے لیے رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں، اور اللہ اکبر جس کے لیے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو جائے اس کی خوش نصیبی کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے مرد پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو جو راتوں میں قیام اللیل کے لیے، نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ اور ظاہر ہے جب ایک انسان قیام اللیل، نماز تہجد کا پابند ہوگا تو آلریڈی پانچوں نمازوں کا بھی پابند ہوگا، اور اکیلے نہیں اٹھ رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھا رہا ہے کہ چلو جس طریقے سے دنیا کے کام ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، فیملی پلاننگ ایک ساتھ کرتے ہیں، بچوں کی تربیت ایک ساتھ کرتے ہیں، گھر کو کیسے چلانا ہے ایک ساتھ کرتے ہیں، چلو آخرت کی بھی تیاری ہم اکیلے نہیں کریں گے، تم بھی اٹھو اور نماز پڑھو۔ آج اگر ہم مسلمان اس طریقے پاک پر عمل کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں، آج بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں ہمارے پاس میسر ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت پر بھی جو راتوں میں قیام اللیل کے لیے، نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہو، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہو، فَإِنْ أَبَى، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کر دے، اٹھنے سے منع کر دے، نَزَرَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہو، پانی چھڑکتی ہو، لیکن اگر اسے اٹھاتی ہو۔ بھائیو، کاش کہ آج ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھروں کی اصلاح ہو جائے گی، گھر جنت میں بن جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی، ایک نیک گھر والی بنائے۔ ایک نیک عورت چاہے تو پورے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے، اور ایک بری عورت جنت نما گھر کو جہنم نما بنا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، تو امام بخاری کو امام بخاری بنانے میں ان کی ماں کا بہت اہم رول تھا۔ آج دنیا علامہ البانی جیسے عظیم محدث، عظیم محقق کو جانتی ہے، تو یاد رکھیے گا علامہ البانی کو علامہ البانی بنانے میں ان کی اہلیہ کا بہت بڑا رول تھا۔ ایک عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ذرا یاد کیجیے وہ موقع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرائے ہوئے غار حرا سے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں خشیت علی نفسی، کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ نبوت کی ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میری موت نہ ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات تھی، بہت
جان کا خطرہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ایسے نازک موقع پر ایک بیوی کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ رول سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادا کرتی ہیں. اور ایسے موقع پر وہ تسلی کے الفاظ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے, آج وہ الفاظ تاریخ کے اندر شرح حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کلا, ہرگز نہیں, اے ہمارے شوہر, اے ہمارے سرتاج, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اس لیے کہ آپ تو غریبوں کا مدد کرتے ہیں, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ بیواؤں اور بے بسوں کا سہارا ہیں. اللہ آپ جیسے کو کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کر سکتے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک نیک بیوی جب مشکل حالات میں اپنے شوہر کا سپورٹ کرتی ہے تو اس کی طاقت میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی گھر والی جائے, ایک نیک سیرت اور نیک اخلاق والی عورت اپنے گھر کے اندر. دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے گھروں کی اصلاح کے لیے وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ اپنے بیوی, بچوں اور اپنے فیملی کے فیوچر کو لے کر, مستقبل کو لے کر فکر مند رہتے ہیں, معاش کو لے کر, اکنامک کو لے کر فکر مند رہتے ہیں, کہیں اس سے زیادہ آپ کو اپنے فیملی, اپنے بیوی بچوں کے آخرت اور دین کو لے کر اس سے کہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آئیے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرض کر لیجیے آپ کا جوان بچہ, آپ کا جوان لڑکا کہیں جا رہا تھا, راستے میں اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ کو خبر ملی کہ آپ کا وہ بچہ انتہائی سیریس حالت میں ہے, آئی سی یو کے اندر مبتلا ہے. ایسی حالت میں آپ کیا کریں گے؟ ایک باپ جس کے دل میں اپنے بچے کی ذرا سے بھی محبت ہو, کیا وہ باپ ایسی حالت میں اپنے کسی نوکر کو بھیجے گا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو کس حال میں ہے؟ نہیں. کیا وہ باپ جس کے دل میں اپنے بیٹے کی تعلق سے ذرا سی بھی محبت ہو, کیا وہ باپ ایسی حالت میں کسی دوسرے کو بھیجے گا کہ جائیے ذرا دیکھیے کہ کس حالت میں؟ نہیں, ہرگز نہیں. وہ باپ پہلی فرصت میں کسی طریقے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا اس کو بچانے کے لیے, ہر طرح سے اسے بچانے کی کوشش کرے گا. اگر وہ اسے نہیں بچا پائے گا تو آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں رک پائیں گے. میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ذرا سوچئے کہ ایک چھوٹی سی مصیبت آپ اپنے بچوں پر دیکھتے ہیں, آپ اپنے فیملی کے افراد پر دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر, تو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ برداشت نہیں کر پاتے. آج آپ کے وہی بچے, آج آپ کی وہی بیویاں, آج آپ کے وہی فیملی کے افراد جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اس جہنم کی طرف, کون سی جہنم؟ اس جہنم کی طرف جا رہے ہیں جس جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا اور خطرناک. انسان کو جلانے کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی ہے, لیکن جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا اور خطرناک ہوگی. آج آپ کے بچے, آپ کی بیویاں, آپ کی بچیاں, آپ کے جگر کے ٹکڑے اس جہنم کی طرف جانے والے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ذرا برابر اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے, ذرا برابر بھی آپ کے پیشانی پر سلوٹ نہیں آ رہی ہے. میرے محترم بھائیو, جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ, وہ جہنم جس کے ایندھن پیٹرول اور ڈیزل اور کیروسین تیل نہیں ہوگا, وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد
عباد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اور اس جہنم کے نگہبانی کرنے والے ایسے فرشتے ہوں گے جو جہنمیوں پر ذرہ برابر بھی کوئی افسوس نہیں کرے. آج ہمارے بچے، آج ہمارے فیملی کے افراد اس جہنم کی طرف جاتے ہیں اور اس کی فکر میں نہیں ہوئے. اے محترم بھائیو، گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے فیملی کے افراد کا جائزہ لیں، خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے فیملی کے افراد یا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. ہمارے فیملی کے افراد کسی ایسے عقیدے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں، انہیں انجینئر بناتے ہیں، اور وہیں اسلامی اسکول میں، کالج میں ان کا ایڈمیشن کرا کے ان کی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی پیش قدمی ہے. آپ انہیں ضرور ڈاکٹر بنائیے، آپ انہیں ضرور انجینئر بنائیے، بہتر سے بہتر اور قیمتی سے قیمتی اسکولوں اور کالجوں میں ان کا ایڈمیشن کرا کے ان کی دنیا کو بہتر سے بہتر ضرور بنائیے. لیکن میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ان کی آخرت کو مت بھولیے. یہ مت بھولیے اس کے ساتھ کہ ان کے لیے دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، ان کو ان کے رب کے بارے میں معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ان کو اپنے عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے، ان کو نماز کا طریقہ بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، دین کی کم از کم بیسک تعلیم دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن آپ سے اس تعلق سے بھی سوال ہوگا. پھر یہ دوسری چیز تھی، اگر آپ گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی زندگی اس سے کہیں زیادہ فکر کیجیے. تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے وہ یہ کہ گھر کا ماحول عبادت والا بنائیے. گھر کا ماحول عبادت والا بنائیے. گھر کا ماحول عبادت والا کیسے بنایا جائے؟ آئیے ایک حدیث پاک کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ ادا کیا کرو، ولا تجعلوها قبورا، اور اسے قبرستان مت بناؤ. اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرض نمازوں کو تو تم مسجد میں پڑھا کرو، لیکن سنن اور نوافل نمازوں کو خاص طور سے تم اپنے گھروں میں نہیں پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، وہ آپ سے نماز کے طریقے سیکھیں گے اور بچپن سے ہی ان کی تربیت ہوگی. چند دنوں پہلے واٹس ایپ پر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچہ 4 سال کا تھا، اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بچے کو بھی ساتھ لے جائیں. شوہر کہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو 4 سال کا ہے. یہ کہہ کر شوہر نماز کے لیے چلا جاتا ہے. دوسری تصویر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے اور بیوی پھر سے اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائے گا. شوہر کہتا ہے ارے ابھی تو 8 سال ہی کا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا، اس کے اندر سمجھداری آ جائے گی تو یہ خود بخود نماز کا پابند ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری تصویر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی سے کہتا ہے بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے. تیسری تصویر میں بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے اور شوہر اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ میں اسے بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، میں اسے بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا. بیوی کہتی ہے کہ وہ بچہ نہیں ہے، اب وہ بچہ نہیں ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے. میرے محترم بھائیو، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسا تعلیم دے رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کا کیسا ماحول بنا رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ اے لوگوں تم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز پڑھنے کی ٹریننگ دو. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے، اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر بچپن سے ہی ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی ٹریننگ دیے ہوتے اور خود بھی نمازوں کا پابند ہوتے تو آج ہمارے بچے، آج ہماری بچیاں نمازوں سے اتنا دور نہ ہوتے، آج ہمارے بچے آج مسجدوں سے اتنا دور نہ ہوتے۔ مگر افسوس ستم تو یہ ہے کہ ہم خود بھی بے نمازی ہیں، ہم خود بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کاش کہ ہم مسلمان نمازوں کا پابند ہو جائے، اپنے نبی کی آخری وصیت پر عمل کرنے والے ہو جاتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اب تب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی مالک حقیقی سے ملنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کمزور ہیں کہ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے۔ ایسی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت فرمایا تھا، جو آخری حکم دیا تھا، وہ یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ، کہ لوگوں نمازوں کا خیال کرنا، لوگوں نمازوں کا اہتمام کرنا۔ کاش کہ مسلمان اپنے نبی کی کم از کم اس آخری وصیت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تیسری چیز تھی، اگر ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو گھر کا ماحول عبادت والا بنائیے۔ گھر کے اندر بیوی ہیں، عورتیں ہیں، ان کو آپ تعلیم دیجیے، انہیں سمجھائیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے ساتھ اپنی چھوٹی بچی کو بھی نماز پڑھائے، اس کے لیے چھوٹا سا مسلح خرید دیجیے تاکہ نماز کا رغبت اس کے اندر بھی پیدا ہو۔ بچپن سے ہی اس کو حجاب کی عادت ڈالیے، بچپن سے ہی اسے اسلامی لباس پہنائیے۔ اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو دینی دروس میں لے جائیے، اگر بچوں کو آپ مسجد میں لا رہے ہیں انہیں سمجھائیے کہ مسجد میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ فجر کی بات خود بھی گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کی ترغیب کیجیے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ مسلم بستیوں کی پہچان اس طور پر ہوتی تھی کہ وہاں سے صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ آج آپ مسلم بستیوں کا دورہ کر جائیے، صبح سویرے فجر کے بعد مسلم بستیوں میں ذرا جائزہ لیجیے تو آپ کو یا تو کراٹے کی آواز سنائی دے گی یا تو میوزک کی آواز سنائی دے گی۔ کیا ہم مسلمانوں کی ہی پہچان تھی؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر آج ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تو ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ ہے اسے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں پروردگار عالم تو مجھے ہم سب کو اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر سجادت اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔